اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ خیر وفیت سے یہاں آئیں اور مجھے سننے کے لیے شوق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ کی مجلس میں شامل ہونے کی ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ۔ یہ کتاب قرب الہی، یہ میں نے منگوائی ہے پاکستان سے۔ یہ مفتی اکمل صاحب نے لکھی ہے، جن کو ہم سنتے ہیں، اکثر سب لوگ ہی سنتے ہوں گے۔ تو یہ مفتی اکمل صاحب نے اس کو لکھا ہے، کراچی پاکستان سے یہ میں نے منگوائی ہے۔ اور جزاک اللہ خیر کہ عثمان شعیب کے ہاتھ آئی ہے، اور جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ بیٹا، آپ نے مجھے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ ختیجہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ میرا بچہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ہسبینڈ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ شفاقت کے ہسبینڈ کا نام ہے، انہوں نے ماشاءاللہ سے مجھے یہ تحفہ جو ہے ہدیہ کیا ہے۔ اور ختیجہ تعظیم ان کے بابا کا نام ہے، یعنی کہ میرے بھائی تعظیم بھائی، ان کی بیٹی نے مجھے یہ ہدیہ کیا ہے گفٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بہت خوبصورت ہدیہ ہے۔ جب میں نے اس کا ارادہ کیا تھا کہ میں نے یہ محفلیں سجانی ہے، میں نے یہ پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، میں کافی عرصے سے یہ اس کا آرڈر دیے نہیں، کوشش کر رہی، مطلب کہہ رہی تھی کہ مجھے مل جائے، آ جائے کسی طرح، لیکن ڈیلے ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے پر احسان کیا، جب میں نے یہ ارادہ کیا تو یہ میرا مطلب بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ بھی مجھے ملی، اور بھی بہت ساری چیزیں مجھے پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو میں کوشش کروں گی اس کو اچھے سے پڑھ سکوں۔ تھوڑا سا باریک لکھا ہوا ہے، تو تھوڑا نظر کا ایشو ہے، تھوڑا لائٹ کا ایشو ہوتا ہے، تو میں ابھی اس کو سٹارٹ کیا پہلا باب۔ تو آج میں آپ کو پہلا باب شیئر کروں گی، تو اس کے بعد جیسے جیسے میں اس کو اسٹڈی کرتی رہوں گی تو پھر ساتھ ساتھ آپ کو محفلوں میں سناتی رہوں گی، اور ویسے بھی ویڈیو بھی میں الگ سے جب بناؤں گی وہ بھی میں انشاءاللہ اس میں بھی شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگ پلیز غور سے سنیں، یہ پہلا باب ہے، اس کے بعد ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں پہلا باب سے، جس طرح سے انہوں نے لکھا ہے اس طرح سے ہی پڑھنے کی میں کوشش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے انشاءاللہ۔ پہلا کمال، اے میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں اور میرے بچوں، قرب الہی کی راہ اولیاء طے کرنے کی غرض سے دنیا میں آمد کا مقصد جاننا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بطور تمہید سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا، کیونکہ وہ فضول کاموں، عبث ارادوں اور غیر ضروری فیصلوں سے پاک ہے۔ ارشاد رب الغفار ہے، جو میں پڑھ رہی ہوں عربی نہیں پڑھی، آیت بھی ہیں اس میں لکھی ہوئی، تو میں صرف ترجمہ پڑھوں گی۔ اے لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ مزید ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان، زمین اور ان کے مابین اشیاء کو بیکار پیدا نہیں کیا، انہیں بیکار سمجھنا فقط کفار کا گمان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یعنی اور ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے مابین چیزوں کو بطور کھیل پیدا نہیں کیا، جیسا کہ ابھی میں نے بات آپ سے کی تھی۔ ایک جگہ ارشاد ہوا، وہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے
اور کروٹ کے بل لیٹ کر یاد کرتے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے اسے بیکار نہیں بنایا، تجھے یقیناً بیکار کاموں سے پاکی حاصل ہے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے راہ حق کے طالب مسلمان، جب تو جان چکا ہے کہ اللہ نے تجھے بیکار پیدا نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ یقیناً تیرا دنیا میں آمد کا کوئی نہ کوئی مقصد عظیم ضرور ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں ارشاد فرما دیا، یعنی اور ضرور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و شرف سے نوازا اور ہم نے انہیں زمین میں جانوروں اور سمندروں میں کشتیوں پر سوار ہونے کی توفیق بخشی اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، اور جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی انہیں ان میں سے کثیر پر فضیلت سے نوازا۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا اب اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ اب تجھے یہ شرف عطا فرمانے والا اللہ ہے، تو یقیناً تیری پیدائش کا مقصد معمولی نہیں بلکہ بہت اشرف اعلیٰ ہوگا۔ چنانچہ تو اس مقصد کو جانے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے کائنات میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا ہے، کیونکہ جب مزدور یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہ کرے کہ مجھے کیا کام کرنا ہے تو یقیناً اسے انجام دنیا بھی ممکن نہیں، اور جب ذمہ داری پوری نہ کرے گا تو اجرت کا مستحق کہاں سے ہوگا؟ جب ایک مزدور ہے جب تک وہ کام نہیں کرتا تو اس کو اجرت نہیں ملتی نا، اس کو مطلب اس نے اپنا فرض ہی نہیں ادا کیا، اپنا کام ہی نہیں کیا، تو پھر وہ اجرت بھی مانگ رہا ہے کہ مجھے اجرت تو مل جائے، میں نے تو کام کیا ہے جو نہیں کیا لیکن اجرت مجھے مل جائے پورے مہینے کی، تو وہ پھر کیسے ملے؟ کتنی مشکلوں میں گھرتے ہیں ہم، سم ٹائم کتنے ہمارے کام رک جاتے ہیں، تو ہم تو مزدوری اللہ کی کر ہی نہیں رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے کام سارے ہو جائیں، تو اجرت کا مستحق کہاں سے ہوگا؟ لہٰذا اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی ضرور کسی نہ کسی اہم کام کے لیے ہی پیدا کیا ہے، جس کا مطلوب شرع کے موافق پورا کرنے پر بطور اجرت کرتے ہیں کہ سانو اللہ تعالیٰ جنت بھی دے دے، سانو مطلب سارے کام بھی سور جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا، اللہ تعالیٰ ہم دعا ہم ضرور کریں لیکن عمل بھی تو کچھ کریں نا، عمل بھی ضروری ہے۔ ہم خالی دعاؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بس دعا کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارا یہ بھی کام ہو جائے، ہمارا یہ بھی کام ہو جائے اور ہم جنت میں بھی چلے جائیں، ہمیں نیک بندوں میں اٹھانا، لیکن ہمارے عمل کیا ہیں؟ لیکن جب تو اپنی ذمہ داری ہی جاننے کی زحمت گوارا نہ کرے تو اسے پورا کیسے کرے گا، اور جب نہ کر سکے گا تو مذکورہ انعامات کیسے پائے گا؟ ٹھیک ہے نا، ابھی جو میں نے بات کی ہے اس میں، جب تو دنیا میں آمد کی معرفت کی اہمیت سمجھ گیا اور تیرا قلب و ذہن مقصد حیات جاننے کے لیے پوری طرح تیار و مستعد ہو چکا تو اب قرآن عظیم کی جانب رجوع کو واجب سمجھ، کیونکہ یقیناً تیرے رب کریم کے علاوہ اس کی درست ترین
خبر اور کون دے سکتا ہے؟ پس رجوع کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے درجے ذیل جواب پائے گا، اور میں نے جن و انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کر تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ تجھے اس دنیا فانی میں فقط اختیار عبادت اور اعمال نیک کے ارتکاب کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا اب تیرا اگلا قدم عبادت اور اعمال صالحہ کی معرفت حاصل کرنا اور اس سلسلے میں شیطان کی جانب سے پیدا ہونے والے وسوسوں کو خود سے اور خود کو ان سے دور رکھنا چاہیے، جس کی تفصیل عنقریب بیان کی جائے گی۔ لیکن یاد رہے کہ مقصد حیات فقط درجہ عوام کے اعتبار سے ہے، کیونکہ خواص کے لیے اس کی حیثیت ثانوی اور ابتدائی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی محبت و عشق و معرفت حقیقی اس کی بارگاہ میں قرب خاص کا حصول اور بالآخر فنانی اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ اے میری پیاری بہنوں، چونکہ اس راہ میں تیری حیثیت ایک نوارد کی سی ہے، لہٰذا فی الحال اگلے صفحات میں ذکر کردہ ترتیب کے مطابق آگے بڑھ اور جو بیان کیا اور سمجھایا جائے اسے ہی مقصود زندگی قرار دے کر تحصیل حق میں مشغول ہو جا، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا۔ اس میں جو آگے بتائے ہیں نا سب طریقے کے اصول زندگی کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جب میں اس سے آگے آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ سارا اس میں پہلے باب میں بتا دیا، اور اب وہ آگے اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو جو بتایا ہے وہ اس میں انہوں نے بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ مزید انشاءاللہ ہر پروگرام میں تھوڑا تھوڑا ہم بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔